الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ متقین کی دو صفات اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت خوف خدا۔ متقین وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ پاک کا خوف ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ پاک سے بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک کو ہم نے جواب دینا ہے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اس پر بات الحمدللہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ نے سنی اور بیان ہوئی۔ دوسری صفت متقین کی ہے فکر آخرت، کہ ان کے دلوں میں ہر وقت آخرت کی فکر ان کے دل اور دماغ پر سوار رہتی ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر اللہ پاک ہمیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ پاک نے اس دنیا والی زندگی کا ہم سے حساب و کتاب لینا ہے۔ اس حساب و کتاب میں جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ایسی نعمتیں تیار فرمائی ہیں جن کا اس دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث شریف میں جن کے بارے میں فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جن کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، اور جن کا خیال بھی کسی دل میں نہیں آیا، تصور کی بھی وہاں تک پہنچ نہیں ہے، ایسی نعمتیں سوچ بھی نہیں سکتا بندہ۔ اور خدا نخواستہ اس حساب و کتاب میں اگر کوئی ناکام ہو گیا تو پھر وہ ایسی ناکامی ہے کہ دوبارہ امتحان دینے کا کوئی چانس نہیں، پھر اس کے لیے ایسی پریشانیاں ہیں کہ ان کا اس دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کی اسی طرح مجلس لگی ہوئی تھی کہ ایک کھڑاک کی آواز آئی، جیسے اوپر سے کوئی چیز نیچے زمین پر گرے تو آواز پیدا ہوتی ہے، آگے آ جائے، ایسی آواز آئی، بڑی وزنی چیز آ کے زمین سے ٹکرائی ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ کرام نے اپنی عادت کے مطابق عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے پیغمبر ہی زیادہ جانتے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک بہت بڑا وزنی پتھر جہنم کے اوپر سے اس کی تہہ کی طرف پھینکا گیا تھا، اور گرتے گرتے 70 سال اس کو لگ گئے، اور 70 سال میں آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز تھی۔ چونکہ وحی نازل ہو رہی تھی، جبریل امین کا آنا اور جانا لگا ہوا تھا، اور صحابہ کرام کو قیامت تک آنے والے انسانوں کا مقتدا اور پیشوا بنانا تھا، ان کا ایمان بنانے کے لیے ایسی چیزوں کا کبھی کبھی ظہور وہاں ہو جاتا تھا۔ اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اب آپ سوچیں کہ اوپر سے جب وزنی چیز نیچے کی طرف آتی ہے
تو زمین میں ایک کشش سکر ہے، اس کی رفتار کئی گنا تیز ہو جاتی ہے، اور پھر ایسی وزنی چیز ہو تو 70 سال گرتے گرتے اس کو لگ گئے، اب تیسری منزل سے گرنے والا جو ہے اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے، اگر جلانے کا عذاب نہیں ہو، کسی کو اوپر سے نیچے پھینک ہی دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو بھائی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی طرف بندہ توجہ نہ کرے، دھیان نہ دے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی دوسری صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ ان کے دلوں میں آخرت کی فکر ہے، آخرت کا غم ان کو ہر وقت پریشان رکھتا ہے، اسی سوچ و بچار میں رہتے ہیں کہ بنے گا کیا۔ اس پر کئی باتیں آپ سن چکے ہیں، کل بھی اس پر بات ہوئی تھی، اب آخری بات چل رہی ہے کہ اب یہ فکر آخرت پیدا کیسے ہو۔ اس کا ایک سبب تو ہماری بے خبری اور لا علمی ہے، اس کے لیے تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کا ایسا ترجمہ جو کسی ماہر عالم نے لکھا ہو، ماہر فن نے لکھا ہو، اور لکھا بھی عوام الناس کے لیے گیا ہو، اس کا آپ حرف بحرف تھوڑا تھوڑا روزانہ اپنے مطالعے میں اس کو لائیں۔ یہ جو فضول چیزیں ہیں، موبائل ہو گیا، نیٹ ہو گیا، فیس بک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، ان ساری چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں، اور یہ جو آپ کے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت وقت والی، اس کو کام میں لائیں، روزانہ تھوڑا تھوڑا 5-10 منٹ 15 منٹ غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اسی طرح حدیث شریف کی اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں باقاعدہ، اور یہ ریاض الصالحین ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ترجمے والی ریاض الصالحین، معارف الحدیث عام لوگوں کے لیے۔ تو ایسی چیزوں کا مطالعہ جب آپ کریں گے تو ایک کثرت کے ساتھ جب ایک چیز بندے کے دل دماغ میں پڑتی ہے تو وہ یقیناً اثر کرتی ہے۔ تو یہ کم از کم لا علمی اور بے خبری، یہ جو سبب ہے نا، یہ دور ہوگا تو کچھ نہ کچھ فکر پیدا ہوگی، اور اگر گھر میں اجتماعی تعلیم اس طریقے سے اس کی ہو جائے تو پھر سبحان اللہ۔ بہرحال اس پر کل بات ہو چکی ہے۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے نا فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے، اللہ پاک نے جو یقین پیدا کرنے کے طریقے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، ان طریقوں میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، وہ چند طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ ترتیب وار میں بیان کروں گا۔ ان میں سے آج پہلا طریقہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا ایک ہمارا سب کا مشاہدہ اور تجربہ ہے، اور یہ مانا ہوا اصول ہے کہ متکلم اگر مخاطب کے سامنے بات کرتے وقت قسم اٹھا لینا اپنی بات پر، تو جو سامنے والا مخاطب ہوتا ہے نا اس کو یقین آتا ہے، یار یہ اتنا بڑا آدمی ہے، یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے تو سچ ہی ہوگا۔ پھر قسم اٹھانے والا، اس کا درجہ جتنا بڑا ہوگا اس کی قسم میں اتنا ہی کیا ہوگا، وزن ہوگا۔ ایک عام آدمی کی قسم ہے اور ایک کسی منصب پہ فائز ہونے والے کسی عہدیدار کی قسم ہے، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب، وزیر اعظم صاحب، گورنر صاحب ریڈیو ٹی وی پہ آ کر کے ایک اعلان کرتے ہیں اور قسم اٹھا کے کرتے ہیں، مولوی صاحب ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے قسم اٹھا کر کے اعلان کرتے ہیں مسجد کا اتنا بل آیا ہوا ہے۔ تو کیا خیال ہے، مقتدیوں کو یقین آئے گا نہیں آئے گا؟ مولوی صاحب کو تو ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہاں اللہ بچائے، اور قسم اٹھا کے مولوی صاحب مسجد میں ممبر پر اعلان کر رہے ہیں تو یہ سچ ہوگا۔ تو یقین پیدا کرنے کا ایک فطرتی طریقہ جو شروع سے آج تک چلا آ رہا ہے، ہر زبان میں، ہر اہل زبان میں وہ طریقہ کیا ہے، رائج ہے، اور ہر طبقے میں وہ طریقہ کیا ہے، رائج ہے کہ متکلم مخاطب کے دل میں اپنی بات بٹھانے کے لیے قسم اٹھا کر کے اس کو یقین دلاتا ہے، یار میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ قیامت کا یقین بندوں کے دل میں پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک کے کئی مقامات ایسے ہیں کہ ایک ہی سانس میں کہتے ہیں اللہ نے کئی کی قسمیں اٹھائی، سانس جیسے اللہ کی شایان شان، یہ میں عرف میں ویسے کہہ رہا ہوں
یعنی ایک نہیں، چار چار پانچ پانچ قسمیں اکٹھی اٹھائیں، اور بعض جگہوں پر تو اپنے محبوب سے بھی قسمیں اٹھوائی ہیں کہ تم قسم اٹھا کے ان کے سامنے اعلان کرو۔ اکثر جو ہے نا فجر کی نماز میں وہ صورت پڑھتا ہوں، آج بھی عشاء کی نماز میں جو ہے نا پہلی رکعت میں اسی، بلکہ دونوں رکعتوں میں وہی صورت پڑھی گئی ہے، سورہ زاریات کہتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک نے 4 قسمیں اٹھائیں، والزاریات ذروا، ہواؤں کی قسم، فالحاملات وقرا، بادلوں کی قسم، فالجاریات یسرا، کشتیوں کی قسم، فالمقسمات امرا، فرشتوں کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اللہ پاک نے اٹھائی ہیں، اور 4 قسمیں اٹھا کر کے فرمایا انما توعدون لصادق، اے انسانوں تمہیں جس قیامت کا وعدہ دیا جا رہا ہے وہ پکی بات ہے، وہ سچا وعدہ۔ ایک تو قسم سے تاکید پیدا ہوئی، دوسرا ہماری عربی گرامر میں یہ انا جس جملے کے شروع میں آ جائے نا تو اس کے اندر بھی تاکید والا معنی پیدا ہو جاتا۔ انما توعدون لصادق، تمہیں جس قیامت کا وعدہ دیا جا رہا ہے وہ پکی بات ہے، سچا وعدہ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور اعمال کی جزا و سزا واقعہ ہو کر کے رہے گی۔ بروں کو اپنی برائی کا بدلہ، اچھوں کو اپنی اچھائی کا بدلہ مل کر کے رہے گا۔ یہ مت سوچو کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ طور، وہاں اللہ پاک نے 5 قسمیں اٹھائی۔ وَالطور، مجھے طور پہاڑ کی قسم جہاں موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا تھا میں نے۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، مجھے اعمال ناموں کی قسم، یہ بندوں کے جو کاندھوں کے اوپر کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر بندے کا ڈیٹا تیار کر رہے ہیں۔ اگر قیامت نے نہیں آنا تو اتنا حصہ لمبا چوڑا انتظام کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ دنیا میں اس وقت کتنے انسان ہیں؟ 6 ارب؟ ہاں جی تقریباً چلو 6 ارب اگر ہیں، 6 ارب یہ ہیں تو کرامن کاتبین 12 ارب ہے۔ 12 ارب فرشتے اللہ پاک نے انسانوں کا ڈیٹا اور حساب و کتاب لکھنے پر لگائے ہوئے ہیں۔ اتنا انتظام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر قیامت نے نہیں آنا ہے معاملہ ختم تھا۔ اگر کالج والوں نے، یونیورسٹی والوں نے، مدرسے والوں نے امتحان نہیں لینا ہے تو پھر روزانہ کا سبق اور یہ ساری چیزیں ساری ختم ہیں۔ سارا مسئلہ ہی بھائی امتحان کا۔ وہ کتاب مستور، اعمال ناموں کی قسم۔ والبیت المعمور، 7ویں آسمان پر جو فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اس قبلے کی قسم، مقدس جگہ، یہ جو ہمارا بیت اللہ ہے نا بالکل اس کی سیدھ میں، اگر ادھر سے پتھر گرایا جائے تو سیدھا اس کی چھت پہ آ کے گرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرنے کے لیے اندر جاتے ہیں، اور فرشتے اتنی تعداد میں ہیں کہ قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آتی، ایک ہی دفعہ ان کو موقع ملتا۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور فرمایا مجھے اس کی جو بلند چھت ہے آسمان اس کی قسم۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور یہ جو سمندر ہے قیامت والے دن یہ سارا سمندر آگ بنا دیا جائے گا، اس سمندر کی قسم۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ کا معنی یہی ہے، آگ بنائے ہوئے سمندر کی قسم، اللہ کی ذات ہے پانی کو آگ بنا دے۔ یہ 5 قسمیں اللہ پاک نے سورہ طور میں اکٹھی اٹھائیں اور فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے، ما لہ من دافع، اور جب اس کا وقت آئے گا تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، رات کو ان کی عادت تھی چکر لگاتے تھے خبر گیری کے لیے، چکر لگا رہے تھے تو ایک گھر سے یہ سورہ طور کی آواز آ رہی، پڑھنے والا سورہ طور کی آیات پڑھ رہا تھا۔ جب اس جملے پر پہنچا نا ما لہ من دافع، تو حضرت عمر فاروق کے دل کو کچھ ہو گیا، دل پکڑ کر کے بیٹھ گئے اور دیوار کے ساتھ سہارا لے لیا۔ 20 دن تک ایسے بیمار ہوئے کہ لوگ ان کی عیادت کو آتے تھے اور پتہ نہیں تھا کہ بیماری کیا ہے، اور بیماری اندر سے یہ تھی
اب آپ سوچیں نا، بھی ایک ملک کا بادشاہ ہے اور ہر اعتبار سے مختار کل ہے. ہمارے تو یہ سارے ایسے ہی ہیں. مطلق العنان بادشاہ فرعون کی طرح 400 سال جس نے حکومت کی، ایسا بادشاہ ہے. سارے اسباب اور وسائل اس کے قبضے میں ہیں، اور وہ دل سے ایک کام کرنا چاہتا ہے اور قسم اٹھا کے کہتا ہے میں ایسا کروں گا. تو پھر بھی وہ انسان ہے. ممکن ہے کرنے سے پہلے مر جائے، ممکن ہے کرنے سے پہلے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے. لیکن اللہ پاک جو ساری کائنات کا سچا بادشاہ ہے، بلا شرکت غیرے، جس کے کام میں ساری کائنات کی طاقتیں مل کر کے رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، وہ 5 قسمیں اٹھا کر کے ایک اعلان کر رہا ہے. کیونکہ وہ لوگ عربی کے ماہر تھے، عربی کی گہرائی سے کیا تھے؟ واقف تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ چوٹ لگی کہ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، قیامت نے بہرحال آ کر کے کیا کرنا ہے؟ لینا ہے. اللہ پاک نے قسمیں اٹھا کر کے قیامت کے آنے کا اعلان کیا. ایک جگہ آپ سے قسم اٹھوائی، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، سورہ تغابن میں فرمایا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. قل، میرے محبوب آپ قسم اٹھا کے فرمائیں، قل بلا و ربی، کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم، لتبعثن، پکی بات ہے تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور تمہیں ان تمام اعمال کی خبر دی جائے گی تم یہ کر کے آئے ہو. تو خود بھی اللہ نے قسمیں اٹھائی اور اپنے محبوب پیغمبروں سے بھی اللہ نے کیا کی ہیں بھائی؟ قسمیں اٹھوائی ہیں. یہ کس لیے؟ تاکہ ہمارے دل میں کیا پیدا ہو جائے؟ یقین پیدا ہو جائے، اور یہ غفلت ہماری دور ہو، اور ہم تیاری کریں کہ واقعتاً اب جس نے عمرے پر جانا ہے، تاریخ آ گئی ہے بھائی، ایجنٹ نے کہہ دیا فلاں تاریخ کا ٹکٹ کیا ہو گیا؟ بک ہو گیا. تو وہ تیاری شروع کر دیتا ہے. اس کو یقین ہوتا ہے تبھی تو تیاری کرتا ہے. اور اسی یقین کی بنیاد پر شہری اٹھ کر کے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے کہ 4 بجے میں نے پہنچنا ہے، 8 بجے میری فلائٹ ہے، پہنچ جاتا ہے. یہ سارا کام کیا کرواتا ہے؟ یقین کرواتا ہے. اور ہم جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس بے یقینی کی وجہ سے اللہ پاک ہم سب کو آخرت کا یقین نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ ہفتے پیر والے دن. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصانات سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت اور تندرستی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما. اے اللہ باران رحمت نازل فرما. اے اللہ باران رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر باران رحمت نازل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ